Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Assalatu wassalamu ala Rasulil Ameen, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم والفرقان المجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما نافعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم ناظرین و ناظرات، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. درس قرآن کے آج کے شمارے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. رکوع نمبر 6 سورہ ابراہیم کے حوالے سے اس کی جو آخری چند آیات ہیں، 4 آیات ہیں، یہ ابھی باقی ہیں. اس سے پہلے اس رکوع کا جو حصہ ہے وہ آپ شہباز صاحب کی زبانی سن چکے ہیں. تو آج اس رکوع کی جو بقیہ آیات بینات ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ المستعان. دیکھیے، اس رکوع کے اندر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کریکٹر دیکھا، ان کا طرز عمل دیکھا، ان کی حلیمی، ان کی بردباری اور ان کی بندگی دیکھی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے نزدیک بھی اور عیسائیوں کے نزدیک بھی اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے نزدیک بھی ان کے پیشوا ہیں، اور ان کی مثال وہ لوگ بھی پیش کرتے ہیں اور ہم بھی پیش کرتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل کریکٹر ہے، ان کی جو اصل شخصیت ہے، وہ مشرکین مکہ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور انہیں بتلا دیا جاتا ہے کہ دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور اس کے بعد ان کی بندگی کا حال اتنا زبردست تھا کہ خلیل اللہ کا لقب پانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، سرب سجود ہوتے ہیں، اپنی گناہوں کی تلافی چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے جو پیش رو ہیں ان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. یہ ہے بندگی کا مقام جو کہ قابل نمونہ ہے. آپ اللہ کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہو، بڑا پیسہ خرچ کرتے ہو، نمازوں کا اہتمام کرتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، سال 2 سال کے بعد عمرہ کرنے کے لیے بھی مکہ شریف چلے جاتے ہو، تہجد گزار بھی ہو. آپ اپنے طور پر آپ ہر روز بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہو. لیکن ان تمام کارناموں کے پیچھے اگر آپ کے پاس خاک ساری نہ ہو، اگر آپ کے پاس یہ جذبہ نہ ہو کہ یا اللہ، میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں لیکن مجھے ابھی بھی اطمینان نہیں ہے کہ آیا آپ میری اس بندگی کو، میرے اس بندگی کے طرز عمل کو قبول فرما رہے ہیں یا نہیں. اس لیے آپ ان تمام اعمال کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہو، التجا کرتے ہو، گناہوں کی تلافی چاہتے ہو، اپنے اعمال کی قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہتے ہو. یہ ہے بندگی کا وہ مقام، یہ ہے بندگی کا وہ سٹائل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا.
اور یہی طرز عمل، یہی انداز بندگی ہمیں اپنے محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکہ فتح ہونے کے بعد، مسلمانوں کو سیاسی قوت حاصل ہونے کے بعد، مشرکین مکہ کو زیر کرنے کے بعد، خطرناک دشمنوں کو زیر کرنے کے بعد، نبی علیہ السلام سے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد بھی آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زیادہ خشیت کے ساتھ، زیادہ بندگی کے ساتھ، زیادہ اعمال کے ساتھ اپنے گناہوں کی تلافی چاہو۔ یہ کریکٹر سکھایا ہے کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اسی کی تعلیم اور ترغیب دی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دیکھیے، دعا کرنے کے سلسلے میں یہ روش ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقتدرت کتنی ہے، وہ کتنے بڑے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، رب ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، اس کا تذکرہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا خوانی کریں، اور اس کے بعد اسی ثنا خوانی کے مقابلے میں اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور دعا مانگیں۔ یا اللہ، چنانچہ آپ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، ہم پر بھی اپنی رحیمی کے اثرات مرتب کر، ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ، آپ رب ہیں، آپ کھلانے والے ہیں، پوری کائنات کو ربا ہمیں بھی کھلا دے۔ اسی طریقے سے دعا کرنے کے آداب و اطوار میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایسے ہی الل ٹپ دعا نہ مانگیں، دعا کے لیے ایک سما باندھیں، دعا کے لیے ایک ماحول سازگار کریں۔ اگر آپ حقیقتاً اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ حقیقتاً اپنی فائل کو دستخط کرانا چاہتے ہیں، اگر آپ حقیقتاً اپنی حاجت کو پوری کرنا چاہتے ہیں تو سما باندھیے۔ دیکھیے کون سا وقت آپ کے لیے موافق ہے۔ دعا کرنے سے پہلے کوئی اچھا عمل کریں، دعا کرنے سے پہلے تسبیحات و تحلیلات کا بندوبست کریں، اس کے بعد اپنی حاجت سامنے رکھیں، خشیت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنے آپ کو کم سے کم تر مانتے ہوئے، جانتے ہوئے۔ انشاءاللہ المستعان ایسے جب ہم دعا مانگیں گے تو 3 چیزیں ہمیں ضرور بالضرور نصیب ہو جائیں گی۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ یا تو وہ حاجت آپ کی پوری کر دی جائے گی، یا تو یہ دعا آپ کے لیے آخرت کے لیے سیو رکھا جائے گا، اٹ ول بی سیوڈ فار یو۔ یہاں نہیں دیا جائے گا، آخرت میں اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ یا تو کوئی مصیبت ہوگی، کوئی بلا ہوگی، وہ اس دعا سے ٹل جائے گی۔ تو برائے مہربانی دعا کو کبھی بھی آپ کمتر نہ سمجھیں۔ جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں ہو، اپنے دل میں کوئی آرزو پیدا ہوئی، اللہ کے سامنے اسی وقت رکھو۔ اور اگر آپ کو سوئی کا تنکا بھی چاہیے، یہ بھی اللہ سے مانگو۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ کو بڑے بڑے جہاز اور محلات چاہیے، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ کسی اور کے سامنے اپنی عرضداشت مت رکھو، اللہ سے ہی لو لگاؤ۔ دیکھیے، یہ ایک باطنی کیفیت ہے، لیکن اس باطنی کیفیت کے اندر بھی ایک دم ہے، اس کے اندر بھی ایک وقت ہے، لیکن وہ باطنی کیفیت ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں عبادت و ریاضت کرنی چاہیے، اس مقام تک ہمیں اپنے آپ کو پہنچانا چاہیے۔ جب وہاں پر ہم پہنچ جائیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ تو آپ کے ہوتے ہیں، لیکن ان سے جو کام ہوتا ہے
وہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ آنکھیں تو آپ کی ہوتی ہیں، لیکن آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں وہی دیکھتی ہیں جو اللہ دکھاتا ہے، جو اللہ کو دیکھنا پسند ہے۔ یہ زبان تو آپ کی ہے، اس پر آپ کا اختیار ہے، لیکن یہ زبان پھر وہی کچھ بولتی ہے جو اللہ کو سننا پسند ہوتا ہے۔ یہ ٹانگیں، یہ جسم، یہ پیر، یہ بازو، یہ تو ہمارے ہیں، لیکن یہ بعد میں پھر ایسے بن جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ ہے بندگی کا وہ مقام، یہ ہے عبودیت کا وہ مقام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں ان دعاؤں کی وساطت سے سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، تو خوب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، اور تو وہ بھی جانتا ہے جو کچھ کل کائنات میں چھپا ہوا ہے، یا جو کچھ ہم ظاہر کر رہے ہیں یا کل کائنات میں ہمارے لیے ظاہر ہے۔ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور اللہ پر تو کوئی شے مخفی نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں۔ یا اللہ، یہ غیب کا مسئلہ ہے، یہ غیب کی باتیں یہ ہمارے لیے ہیں۔ آپ کی نظر اس کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، اس کائنات کے جہاں جس کہیں مقام پر جو کوئی چیز ہے وہ کس حال میں ہے، اس کے ساتھ کیا بننے والا ہے، اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں۔ آیت نمبر 39، الحمدللہ الذی، کل شکر، کل ثنا، کل تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وَحَبْ لِی عَلَى الْکِبَرِ، جس نے مجھے عطا فرمائے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق، اسماعیل کو اور اسحاق کو۔ اب پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ یا اللہ، تو تیرے لیے سب کچھ ہے، تیرے لیے کل ثنا ہے، یہ آپ ہی کے دست قدرت میں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ادھیڑ عمر میں جانے کے بعد آپ سے بچہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن یہ آپ ہی کی بڑائی ہے، یہ آپ ہی کا اختیار ہے، یہ آپ ہی کی قدرت ہے کہ بڑھاپے میں بھی آپ نے مجھے اسماعیل اور اسحاق کو عطا فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم 86 برس کے تھے، اور اسحاق علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب آپ علیہ السلام 100 برس کے تھے۔ یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے۔ دیکھیے، دعاؤں کی یہ جو خصوصیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اہم بات ہے، اس کو برائے مہربانی آپ دھیان سے سنیے۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ آج کل سب کچھ دعاؤں پر چھوڑ دیتے ہیں، ہر کسی کو دعا کرنے کے لیے استدعا کرتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ دا پاور آف دعا، دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے، دعا سے ہمیں قوت نصیب ہو جائے گی، دعا سے اسرائیل برباد ہوگا، دعا سے اسلام دشمن قوتیں برباد ہو جائیں گی، دعا سے مجھے بڑا مرتبہ اور بڑا نصیب حاصل ہوگا۔ غلط، سراسر غلط۔ دعا کی اپنی ویلیو ہے، اپنی وقت ہے۔ ابھی جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ دعا مانگنے سے پہلے کوئی اچھا عمل کریں، یہ اچھا عمل زیادہ بہتر رہے گا کہ اگر آپ اس دعا کے حوالے سے وہ پریکٹیکل کامیں انجام دیں جن سے آپ کی دعا کوئی مطابقت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر مجھے کوئی حاجت ہے، اس حاجت کے لیے فزیکل فینامنا آف نیچر میں، دنیا میں، میرے آس پاس میں جتنے مشاغل مجھے انجام دینے ہیں، جتنا کچھ فزیکل ورک مجھے کرنا ہے وہ میں کروں، اس کے بعد دعا کروں۔ امتی مسلمہ کو آج یہ بہت بڑی بیماری لاحق ہوئی ہے کہ دعا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ دعا اللہ تبھی سنتے ہیں جب ہم کچھ کریں گے۔ بھائی، آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ کھڑے اٹھے ہی نہیں، یہاں کرسی پر بیٹھے بیٹھے دعا کر رہے، یا اللہ مجھے پلاؤ کھلاؤ، مجھے گاڑی دے، مجھے عزت دے، مجھے رتبہ دے۔ ارے بھائی، یہ کرسی پر بیٹھنے سے، پلنگ پر بیٹھنے سے نصیب نہیں ہوگا۔ اٹھو، باہر کی دنیا میں جاؤ، وہاں پر تگدو کرو، محنت کرو، کوشش کرو،
وہ تمام اسباب اختیار کرو جو اللہ نے اس کائنات میں اس حاجت کو پوری کرنے کے لیے رکھی ہیں، ان کو خود سے کرو، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگو۔ سب کچھ دعا پر نہیں رکھنا چاہیے۔ امت مسلمہ اس وقت قسم پرسی کی حالت میں مساجد میں دعا کرتے ہیں، ہر شب دعا کرتے ہیں، ہر جمعہ دعا کرتے ہیں، خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب تو رمضان آنے والا ہے، اب دیکھیں گے آپ ہر نماز میں امت مسلمہ کے عروج کے لیے دعا کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہم اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ بھائی اتوار افعال تو گہروں جیسے ہیں، اسلامی نظام کی خاطر کوئی کام نہیں کرتے ہیں، قرآن کے بلند و بالا ہونے کے لیے کوئی خاص ترکیب نہیں کر رہے ہیں، کہ استعمال نہیں کر رہے ہیں، تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، بردباری کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، قرآن نہیں کھولتے ہیں، سیرت طیبہ کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، اپنی زندگی کو اس نہج پر نہیں ڈالتے ہیں جس نہج پر ڈالا تھا اپنی زندگیوں کو صحابہ کی بار نے۔ ایسے ہی مساجد میں چلے جاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے دعا مانگنے کا؟ پہلے اسباب اختیار کرو، ساتھ ساتھ اس کے بعد دعائیں مانگا کرو، تب جا کر ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ نبی علیہ السلام بھی ایسے ہی بیٹھ جاتے، نبی علیہ السلام سے زیادہ کس کو کنٹیکٹ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ ہاٹ لائن تھی 24/7، وہ بیٹھے رہتے اپنے گھر میں ایسے ہی دعا مانگتے، یا اللہ مجھے کیوں اتنی اذیت دی جا رہی ہے، مجھے کیوں اتنی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، میرے صحابہ پر اتنی مصائب اور غم کے پہاڑ کیوں برس رہے ہیں؟ چل ایسے ہی ہمیں اسلامی نظام عطا فرما، ایسے ہی ان لوگوں کی ہدایت کر۔ نبی علیہ السلام نے بھی اسباب اختیار کیے، اور بلکہ بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کبار نے اس چیز کو منع کیا، اس چیز کو حق ہونے کے باوجود اس چیز کی ترغیب نہیں دلائی۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ منسوب ہے کہ کہا گیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ تو جنت میں چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رولنگ مزید بڑھا دی اور کہا لوگوں کو اس طریقے کی ترغیبات مت دیا کرو، وہ بس پھر سوئے رہیں گے، عالم اسباب میں نہیں جائیں گے، وہاں پر تکدو نہیں کریں گے۔ ان شارٹ، دعا کی اپنی ایک طاقت ہے، لیکن عالم اسباب میں جانے کے بعد۔ آیت نمبر 40، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد میں سے بھی وہ لوگ اٹھ جائیں جو نماز کو قائم کریں۔ اس طرح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی ایک اہم رکن تھی، اور کیوں نہ ہو، نماز کی جو خصوصیت ہے، نماز کا جو کریکٹرسٹک فیچر ہے، اس کی طرف جب ہم جائیں گے تو ضرور بالضرور نماز کا ہر ایک شریعت میں ہونا ضروری تھا۔ نماز میں احساس بندگی ہے۔ دیکھو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو ہماری نماز نہیں چاہیے، اللہ اصل میں ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی مجموعی زندگی کو اس کے حکم کے مطابق چلائیں۔ یہ نماز پھر کس لیے ہے؟ یہ ہے احساس بندگی کو قائم رکھنے کے لیے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے 24 گھنٹوں میں ان مواقع پر میں تمام لوہ لنگر کو پیچھے چھوڑوں، اللہ اکبر کہوں، اور اللہ کی جناب میں 5 منٹ اور 10 منٹ یکسوئی کے ساتھ صرف کروں، اس کے ساتھ باتیں کروں، اس کو بتاؤں کہ یا اللہ ابھی میں یہ کام کر کے آیا ہوں، مجھے اس میں ذرا سی ڈیفیکلٹی ہے، مجھے عنایت فرما۔ یہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ اس سے استوار ہوتا ہے، اس سے فرض شناسی کا احساس انسان پر طاری ہو جاتا ہے کہ یا اللہ آپ کے بے شمار احسانات ہیں مجھ پر، آپ نے حکم دیا اور میں چلا آیا آپ کے دربار میں، مسجد سے اذان آئی حی علی الصلاۃ، یا مؤذن نے اذان نہیں دی یا آپ نے اذان دی، میں چلا آیا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ نماز کے اندر مشق کے اطاعت ہے۔ ملٹری کیمپس میں جب آفیسر وسل کرتا ہے، تمام کے تمام کیڈٹ سامنے آ جاتے ہیں اور ساودھان کے ساتھ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سا حکم ہمیں مل جائے گا، اس کی ہم پاسداری کریں گے۔ یہ اصل میں مطلب ہے نماز کا، کہ تمام کچھ پیچھے چھوڑ دیا، جو جہاں جس حال میں ہے وہیں کا وہی رہ گیا، اللہ کی جناب میں چلا گیا۔ اس طرح سے اس طریقے سے نماز سے خدا کا خوف غالب ہو جاتا ہے۔
آپ نماز کے بعد جب باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، اپنے مشاغل میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو یہ بات ذہن میں رہتی ہے، ارے بھائی ابھی تو آپ اللہ سے ملاقات کر کے آئے اور ابھی کے بعد پھر سے جانا ہے، تو کیا آپ اس غلط طریقے پر چلو گے؟ اچھے طریقے سے چلو، دیانتداری سے چلو، اخلاق کے ساتھ بات کرو، بے ادبی کا مظاہرہ نہ کرو، فحاشی اور رانی کا مظاہرہ نہ کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کے اندر اجتماعیت کا بھی ایک بہت بڑا درس ہے۔ اب مسجد میں چلے جاتے ہو، وہاں پر سب لوگ ایک ہی سب پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی آفیسر ہے، کوئی نوکر ہے، سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی جناب میں ہم سب لوگ یکساں ہیں۔ اللہ کی جناب میں اگر کوئی بڑا ہے تو بس وہی ہے جس کا تعلق اس نماز میں اللہ کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، جس کی اللہ زیادہ سنتا ہے، جس کو اللہ کا تقوی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے نماز کا۔ اس کے بعد اب دیکھ لیجیے نماز کے اندر جو کلمات ہم پڑھتے ہیں ان کلمات کا معنی کیا ہے، وہ کلمات ہم کیا سکھاتے ہیں۔ ہر رکعت میں ہم سورہ الفاتحہ کا ورد کرتے ہیں، سورہ الفاتحہ کی طرف جانا چاہیے، پھر دیکھنا چاہیے کہ سورہ الفاتحہ ہمیں سکھاتا کیا ہے اصل میں، اور پھر باقی تمہید اور تحلیلات جو ہم نماز میں کرتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے۔ ان کا یہی مطلب ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، احساس بندگی، فرض شناسی، مشق اطاعت، خدا کا خوف، اجتماعیت۔ تو اس طرح سے یہ دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ ہوں جو نماز قائم کرنے والے ہوں۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آج ہمیں اپنے اوپر نظر ڈالنی چاہیے کہ ہماری مساجدیں کتنی آباد ہیں، ہمارے نوجوانوں کا تعلق مسجد کے ساتھ کتنا استوار ہے، ہم اپنی نماز کس طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ کیا یہ محض ایسی نماز تو نہیں ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایک چٹی ہے، آپ کو آ جاؤ پورا کر کے آ جاؤ۔ نماز اس لیے ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج کل کی دنیا میں جو یہ ڈپریشن کا بوجھ ہمارے ذہنوں پر ہے، اس کا علاج ہے نماز۔ نماز میں آپ آرام سے بیٹھ جاتے ہو، ایسا تصور کرتے ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں حدیث کی روح سے۔ اب اگر ایسا نہیں ہے تو کم سے کم اتنا سوچ رہا ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لمبی لمبی سانسیں لیتے ہو، اللہ کی تسبیح کرتے ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، اس کا معنی سمجھتے ہو، سلام پھیرتے ہو، اللہ سے دعا مانگتے ہو، تسبیح پڑھتے ہو۔ یہ جو تاثیر ہے نماز کا، یہ ہم محسوس نہیں کر رہے۔ اس طریقے سے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ الغرض نماز ایک اہم رکن ہے، بنیادی رکن ہے، بلکہ اسلامی سوسائٹی میں اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں کون شخص مشرک ہے اور کون شخص مومن ہے، نماز از مسٹسٹ۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مشرکین بھی منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے، اگرچہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، لیکن چنانچہ ان کو دکھانا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے نماز پڑھنے کے لیے وہ بھی مجبور ہوتے تھے۔ آخرت کے روز بھی جس شخص کی نماز صحیح ہوگی اس کے باقی معاملات بھی صحیح ہوں گے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار میری اس دعا کو قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41، ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار مجھے مغفرت فرما، میرے گناہوں کی بخشش کر، ولی والدی، میرے والدین کی بخشش کر، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، اور جس دن حساب ہوگا اس دن بھی ہمیں کسی ذلت سے بچائیے گا۔ دیکھیے دعا کے سلسلے میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آپ دعا مانگیں گے پہلے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو، اپنے والدین کے لیے دعا مانگو، اپنے قرابت داروں کے لیے دعا مانگو، ان کی خیر خواہی طلب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے بعد اپنی دعا کرو۔ اس سے دعا زیادہ مستجاب ہو جاتی ہے، زیادہ قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادب بہت پسند آتی ہے۔ میرا بندہ ہے، حاجت تو اس کی اپنی پوری کرنی ہے، لیکن پہلے اپنے دوست کی حاجت کا تذکرہ کرتا ہے، پہلے ان کی فائل کو دستخط کرانا چاہتا ہے، پہلے والدین کا تو بہت زیادہ حق ہے۔ حالانکہ یہاں پر تو آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ اس وقت کی دعا ہے جب
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب سے کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے گھر سے باہر نکالیے، آپ مجھ پر مزید ظلم کریں، لیکن میں آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر ہی مانگوں گا۔ لیکن بعد میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہوئی کہ میرے والد صاحب بدلنے والے نہیں ہیں، اس کے بعد دعائیں ان کے حق میں کرنی بند ہوگی۔ لیکن ہمیں اپنے والدین کے بارے میں ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے۔ ان کے جو احسانات ہیں ان کو ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں، تو ادب کا مقام ہے، عزت کا مقام ہے، احترام کا مقام ہے، ہم ان کے لیے دعا مانگیں، حق بنتا ہے ہمارا۔ اور اس کے بعد تمام مومنین کے حق میں بھی دعا مانگیں گے، کل امتی مسلمہ کے لیے دعا مانگیں گے۔ یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ دیکھیں دعا کون مانگتا ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ دعا وہی مانگے گا کسی اور کے حق میں جس کو اس کے بارے میں کوئی مطلب اس کو کوئی افیکشن ہو، کوئی درد ہو، تبھی جا کر وہ دعا مانگے گا نا۔ الغرض یہ تڑپ، یہ درد باقیوں کے حوالے سے ہمیں محسوس کرنا چاہیے، پھر دعا اللہ سے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تمام مسلم کو بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے جتنے بھی قرابت دار ہیں ان کو بخش دے، ہمارے جو ہمسایہ رشتہ دار ہیں ان کو بخش دے، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجات پوری فرما۔ یا اللہ میری بھی بہت ساری حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہی دعا ہم کریں گے آخر میں، اور ہمیں کرنی چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ ہماری ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس طرح سے یہ رکوع اختتام کو پہنچا۔ بولنے میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف کرے۔ سننے میں اگر کوئی لغزش ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ رب العالمین زیادہ بولنے سے، زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔